وہ جن کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش کہ وہ گندم لے یا تختی لے۔ شرح غم حیات کہاں سے کریں شروع، الجھن میں ہیں بات کہاں سے کریں شروع۔ کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوہستان کے حوالے سے۔ ضلع کوہستان جو اس وقت 3 اضلاع پر مشتمل علاقہ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا شمال میں واقع ہے اور ہزارہ ڈویژن کا اہم حصہ ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ہاں جس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات ناکافی ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ اس کی تصویر واضح نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آج تک ہمیں کوہستان کے بارے میں جو زیادہ تر معلومات، ظاہر ہے ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد میں، لیکن اس کے باوجود ہماری اس ریجن کے بارے میں معلومات بہت کم ہوتی ہے یا محدود ہیں، یا اکثر ہمارے ہاں جو اس خطے کی یا ان علاقوں کی جو تصویر میڈیا میں پیش کی جاتی ہے یا پیش ہوتی ہے وہ انتہائی منفی ہوتی ہے، جس کی زیادہ تر وجوہات معلومات کا نامکمل اور وہاں تک رسائی نہ ہونا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، کئی موضوعات اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں ہمارے ساتھ ثناء اللہ سورج صاحب۔ ثناء اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر۔ ثناء اللہ بھائی، ظاہر ہے آپ ایک ایسے علاقے سے آپ کا تعلق ہے جس کے بارے میں ہزارہ ڈویژن کے لوگ بھی، خاص طور پہ جو ہمارے یہ زیریں علاقے ہیں، بہت کم ان لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں، یا آپ کی جو تصویر جو پیش کی جاتی ہے وہ بہت ایک کرخت قسم کی ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کوہستان؟ سر یہ تو اس طرح سے ہے کہ آج کل ہمارے سوسائٹی اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیشہ نگیٹیوٹی کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنی سنائی ہوئی باتوں پہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں، علاقہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا چال چلن دیکھتے ہیں، ان کا رسم رواج دیکھتے ہیں، ان کی جو سخاوت ہے، دوسری چیزیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ آپ جا کے دیکھیں گے، آپ علاقے میں گھومیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر اور دوسرے جو سٹیز ایریا ہے، ڈسٹرکٹس ہے، وہاں واقع اس طرح کے مثلاً تصویر پیش کی گئی ہے، حالانکہ کوہستان ایسا ہے نہیں، کوہستان کے لوگ اس طرح ہے بھی نہیں۔ ثناء اللہ بھائی، کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے وہاں پہ ایسی کیا جس کی وجہ سے اس کی صحیح تصویر تشخص اجاگر نہیں ہو سکا کوہستان کا؟ یہ چند عوامل ہے نا، مثلاً چند جو مثلاً کچھ جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، اکثر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ اور اس پہ۔ تو جو پازیٹیو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی نیوز والے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا والے ہیں، جتنے بھی آؤٹ ڈسٹرکٹ لوگ ہیں، وہ پازیٹیوٹی کو بھی دیکھیں، کوہستان کی جو پازیٹیو جو تھنگز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ عموماً ظاہر ہے جب تک یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کا آرگنائز کام، حالانکہ دیکھیں اب تو آسان ہو گیا نا، رسائی بہت زیادہ آسان ہو گئی، نئی نسل ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہے۔ بالکل۔ کیا تعلیم اتنی زیادہ وہاں پہ نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ سر بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کی عدم توجہ ہے سر۔ جس طرح میں لوور کوہستان سے میں بلانگ کرتا ہوں، لوور کوہستان دوبیر سے میرا تعلق ہے، میں آپ کو مثلاً لوور کوہستان کی مثال دے دیتا ہوں۔ وہاں پہ لوور کوہستان 10 یونین کونسل پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ ان 10 یونین کونسلز میں کچھ سینکڑوں آبادی پر مشتمل جو ویلیجز ہیں، اب وہاں تک ابھی تک سڑکیں ہی نہیں ہیں۔ اچھا، سڑکیں نہیں ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں بیچ میں جو وہاں راستے بھی نہیں ہیں۔ اب لوگوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اولین ترجیح پیٹ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، تو وہ تعلیم کی طرف کس طرح جائیں؟ یعنی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سے آپ کو کئی گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے بازار شہر کی طرف، وہاں سے پھر دن بھی لگ سکتا ہے، کچھ علاقے سے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 8 گھنٹے 5 گھنٹے، یہ نارمل پیادل سفر کر کے مثلاً کھانے پینے کے اشیاء کے لیے اتنے دور سفر کر کے واپس شام کو، تو وہ ایجوکیشن کی طرف کیسے جائے؟ تو گورنمنٹ کی، اب وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ جن کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش کہ وہ گندم لے یا تختی لے۔
تو وہ گندم لے یا تختی لے. مطلب زیادہ تر کوئی بنیادی میں اس کی جو ریزن یہ بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کی عدم توجہ ہے. سڑکیں نہیں ہے, گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے. کیا اگر گورنمنٹ ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہے, سڑکیں بناتی ہے, وہاں پہ ایجوکیشن بنیادی تر کی سڑکیں ہیں. اگر آپ کے سڑکیں ہوتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر آپ کا پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے, سڑکوں کے بعد ٹھیک ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہو سکتا ہے. تو میں کہوں گا کہ اچھا ثناء اللہ صاحب, ظاہر ہے 3 چیزیں بنیادی فیکٹر ہوتی ہیں نا انسان کی ترقی میں. ایک رسل و رسائل جو آمد و رفت ٹرانسپورٹیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, پھر دوسری آ جاتی ہے تعلیم, تیسرا صحت اور روزگار. ظاہر ہے ہم ایک چیز کو جو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ظاہر ہے میرے خیال میں زیادہ تر کوہستان کے ساتھ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو اس کو اگنورنس کی. آپ کے ہاں جو آپ کا ریجن ہے یہاں پہ تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ سڑکیں تو آپ نے کہا کہ نہیں ہیں, مثلاً آپ مخصوص میرے علاقے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم دوبیر کی بات کریں جو آپ کا ظاہر سٹی, یہ سٹی کے قریب تر ایریا ہے, کیا ہے سر؟ یہ سٹی سے دور ہی ہے, قریب نہیں ہے زیادہ. دوبیر آپ کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے آپ کے قریب؟ سب سے بڑا قریب جو ہمیں آتا ہے بشام شانگلہ. اچھا, پھر اس کے بعد پٹن اور بشام ہمیں قریب ملتے ہیں سر. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ تو شانگلہ تو بشام تو شانگلے میں ہے, پٹن ہمیں قریب سب سے بڑا شہر ٹھیک ہے مل جاتا. تو پٹن کے لیے اگر ہم صبح روانہ ہو جائے, سڑکیں تو وہاں ہے ہی نہیں. مثلاً کچی سڑک بنی ہوئی ہے نیچے ادھر سے, وہ پانی کے کنارے, دریا کے کنارے. اچھا, تو وہ تو سیزنل ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیلاب آیا اور مثلاً ابھی مارچ کے بعد پھر سے وہ پانی کا بہت زیادہ ہو جائے گا, سڑکیں سارے بہا کے لے جائیں گے, وہ جا کے اگست کے بعد ستمبر تک. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو سڑکیں اگر نہ ہو تو پٹن تک ہم صبح سے, یعنی صبح ہم روانہ ہو جائے تو ہم 3-4 بجے پٹن پہنچ سکتے. وہاں پہ صحت اور تعلیم کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر سر. وہاں پہ جو بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے جو سکولز ہیں, گورنمنٹ سکولز, تو کچھ سکولز ایسے ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں اور 2010 کے سیلاب کے بعد اور ریسنٹ جو سیلاب آیا تھا 2022 میں, اس کے بعد مکمل کچھ تو سکولز ایسے تھے کہ جو مکمل ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, تباہ ہو گئے, وہ اب تک بحال نہیں ہو چکے. اچھا, اب تک بحال نہیں. وہاں جو ٹینٹ لگا کر لوگ مثلاً گزارے چلا لیتے ہیں, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس, ایسی حالت ہے. اسی طرح ہیلتھ کا بھی یہی ہے, سیم کیس جو بی ایچ یوز ہے وہ بھی ٹینٹ میں ہی گزارے چلا لیتے. تو گورنمنٹ کی بالکل اس طرف توجہ ہے ہی نہیں. کیسا ہے اس کو اب ایک سے, یہ پہلے ایک ضلع ہوا کرتا تھا, پھر اب 3 ضلع بن چکے ہیں, کیا اس کے بعد کوئی بہتری نہیں آ رہی ابھی تک؟ اب تک مثلاً بہتری نہیں ہے یہ سر, جس طرح مثلاً ہونا چاہیے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, شہروں میں ہوتا ہے, ہمارے پڑوس کی جو ڈسٹرکٹس ہیں شانگلہ وغیرہ, ان میں جو ہوتا ہے اسی طرح نہیں آئی. ڈسٹرکٹس بنے ہیں, الگ ہوئے ہیں, لیکن اب تک ان کے جو مختلف جو ادارے ہیں ان کے اب تک فعال نہیں ہو سکے, وہ فعال نہیں ہو سکے, فنکشنل نہیں ہو چکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ آپ تو آزادی کو بھی 70 سال گزر چکے, اب دنیا کہاں سے کہاں چاند تک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کوہستان کیا وہیں پہ ہے آج 100 سال پہلے, 2 سال پہلے ہوا؟ ماشاءاللہ اب بہتر ہو رہے ہیں. نوجوان جو نسل ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چلنا ہوتا ہے. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ماشاءاللہ اب تعلیم کی طرف اور دوسرے جو اچھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف آ رہی ہے. کوہستان کے اندر پوٹینشیل بھی کم نہیں ہے, یعنی آپ کو بڑے بڑے پوزیشنز پہ اچھے لوگ, ڈاکٹر زرین ہمارے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پاپولر ڈاکٹر ہیں پاکستان میں, صحیح, ان کا تعلق بھی کوہستان سے ہے. اسی طرح دوسرے بڑے بڑے پوزیشنز پہ الحمدللہ جو نئی نسل ہے وہ ہے. شعر و شاعری ادب کے میدان میں بھی بڑے بڑے شعراء, رستم دامی صاحب KP کوہستان, کولی پالسٹ کوہستان سے ان کا تعلق ہے. محمد ولی صادق صاحب, ان کا تعلق دوبیر سے ہے, بڑے اچھے نوجوان شاعر ہیں.
محمد امین صادق صاحب وہ بھی کتنے ابھرتے ہوئے اچھے مثلا اردو ادب میں مختلف فیلڈز میں مثلا اچھی پوزیشنز پہ لوگ موجود ہیں اور کر رہے ہیں. جن کو وسائل اور جن کو موقع ملتا ہے الحمدللہ وہ آگے آ چکے ہیں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن اگر گورنمنٹ ان کو فیسلٹی اور اس طرح کی وہ پرووائڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوہستان بہت ترقی کرے. مطلب جو ایک تصور ہے کہ ظاہر ہے وہ علاقہ بیک ورڈ ہے, وہ وجوہات اس کی وہی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی توجہ نہیں دی جاتی. توجہ نہیں. اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے یا لوگ اپنے بچیوں کو تعلیم کی طرف لا رہے ہیں, یہ کچھ اس میں مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آ رہی ہے؟ مائنڈ سیٹ میں نوجوان نسل میں الحمدللہ آ رہی ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی نیر ہمارے جو پڑوس ڈسٹرکٹ شنگلہ ہے وہاں بھی شروع میں سٹارٹ میں بچیوں کی تعلیم اسپیشلی نہ ہونے کے برابر تھی اور لوگ اوائڈ کرتے تھے. کئی وجوہات ہیں اس کی, ظاہر ہے سماجی وجوہات. ہمارے لوگ بھی بزرگ جو ہیں سارے آپ بھی اوائڈ کرتے ہیں. جو نئی نسل ہے وہ چاہتی ہے کہ آگے آ جائے. مطلب وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ یار اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اس کی ظاہر ہے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ ظاہر دوسرے شہروں میں گئے ہیں, آپ کو مواقع ملے ہیں, یہ مائنڈ سے جو سوچ کی ایک تبدیلی ہوتی ہے. سوچ کی تبدیلی بالکل اس کی یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو جو پڑھے لگے لوگ ہیں وہاں سے ایک تو یہ ہے کہ اکثر زیادہ تر لوگ وہاں فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے, جنہوں نے مثلاً ایجوکیشن حاصل کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ تر کوئٹ کر لیتے ہیں, مائگریشن کر لیتے ہیں. اچھا, یہ شرح کتنی زیادہ ہے؟ فیسلٹی مثلاً یہ ہے مثلاً 30% 20% لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مائگریٹ کر جائیں کیونکہ اس قسم کی فیسلٹیز وہاں ان کو نہیں ملتی ہیں. شہروں میں زیادہ شہروں میں رہ کر ان ماحولوں کو ان مختلف ماحول دیکھ کر. اور دوسری بات سوشل میڈیا جب کوہستان میں آیا تو زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا سے یہ اور نوجوان نسل جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور وہ اس طرف آ رہی, مطلب بہتر ہوتے جا رہے ہیں. چلیں, ہماری امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں, کیونکہ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے شاید آپ کو حکومت نہیں بدل سکتی. اصل چیز تو آپ کی اندر کی تبدیلی ہے, وہ ہوتی ہے. تو ثقافتی لحاظ سے کوہستان, یہاں پہ زبانیں کون کون سی بولی جاتی ہیں اور آپ کے خطے میں یا ہمارے کوہستان ضلع کوہستان بیسیکلی آپ کو پتہ ہے 3 ڈسٹرکٹس ہے, 3 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے. اس میں اپر کوہستان, لوور کوہستان اور کے پی کوہستان. تو اس میں بنیادی جو ہے کوہستان میں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں, ایک انڈس کوہستانی اور ایک شینا کوہستانی. کے پی کوہستان میں کولیپالس کوہستان میں زیادہ تر مثلاً 99% شینا کوہستانی بولی جاتی. اسی طرح اپر کوہستان میں جو دریا سندھ سے اس طرف جو ریجن ہے پار سائڈ داسو کوہستان, داسو میں وہاں شینا کوہستانی بولی جاتی ہے, اور اس طرف جو ہے کندیا, سیو اور یہ جو علاقے ہیں اپر کوہستان کے وہاں انڈس کوہستانی. اس کے علاوہ لور کوہستان میں ٹوٹل انڈس کوہستانی بولی جاتی ہے. اچھا, ان میں کوئی فرق زیادہ ہے یا کس طرح کی زبان؟ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. شینا کوہستانی اور انڈس کوہستانی میں تو بنیادی فرق ہے. جس طرح گوجری اور انکو میں آتی ہے اتنا ڈیفرنس؟ جی اتنا ڈیفرنس آتا ہے. اچھا, ایسا ہی ہے کہ سرائکی ہندکو ہو گئی, گوجری اور انکو شاید. بالکل. اور پشتو تھرو آؤٹ دا ریجن بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ؟ ہاں, زیادہ تر وہاں پشتو اسپیکرز بہت زیادہ آباد ہے نا لور کوہستان میں زیادہ تر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیشلی لور کوہستان ہے ان کا آنا جانا شانگلہ کے ساتھ رہتا, آنا جانا کاروبار سارا سسٹم شانگلہ کے ساتھ ہے, بشام. صحیح ہے. تو سب معاملات مثلا بشام شانگلہ کے ساتھ ہوتی ہے, کاروبار اور دوسرے جو چیزیں ہیں, اس وجہ سے پشتو بولی جاتی ہے وہاں. اچھا, ظاہر ہے جب ثناء اللہ بھائی, ایک تو وہ آپ کا دور ہے یا وہ وقت ہے کہ جب آپ کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے, ابھی تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں, نجی ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ. ہاں,
اس سے تعلیم کے معیار میں مزید بہتری آئے گی. جی بالکل. کچھ مثلاً ابھی وہاں جو نئے نوجوان جو نسل ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہی پرووائڈ کیا جائے بجائے کہ سٹی کی طرف لوگ موو کرے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور کوہستان ایک مثلاً وسائل کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہیں. پورٹی اور غربت بہت زیادہ ہے. تو وہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو کچھ نہیں بلکہ آلموسٹ وہاں کوشش اب ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز اور دوسرے مواقع ان کو وہاں فراہم کیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. ظاہر ہے جب نوجوان زیادہ تر شہروں کا رخ کرتے ہیں، میرے خیال میں ایبٹ آباد میں اس وقت بہت بڑی تعداد ہے ہمارے کوہستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کالجز اور بہت زیادہ ہے. میں ادھر یہ جو اکیڈمیز میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں ادھر ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہے. کوہستان کے لوگ اس ایبٹ آباد میں اور اسپیشلی پشاور میں ہمارے جو نئے نسل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ مختلف یونیورسٹیز میں بھی ایبٹ آباد یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی بڑے اس میں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ابھی الحمدللہ. مطلب ایک بہتری کا جو ہمیں ایک پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ کوہستان کے لیے بھی روشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، جو وہاں کے تصورات اور کانسیپٹ پائے جاتے ہیں جو کوہستان کے بارے میں ایک لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ایک نیگیٹو کوہستان کے بارے میں ایک بڑا کرخت سا ماحول ہے، سخت لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں ایسا تصور کیوں ہے؟ سر میں کہوں گا کہ وہی بات ہے، انٹریکشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک بیڈ امیج لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایسا ہے نہیں، یہ سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں. محبت کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو کوہستان میں. سخاوت کی مثال آپ کو شاید میں کہتا ہوں کہ میں خود کوہستانی ہوں، یہ بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ سخاوت کی مثال ہی آپ کو ایسی کہیں نہیں ملے گی. کوہستان، مجھے صادق کا شعر یاد آ رہا ہے، محمد ولی صادق کا، کہ سخاوت مہر و الفت اور وفاداری کا جذبہ. سخاوت مہر و الفت اور وفاداری کا جذبہ خدا نے اہل کوہستان میں رکھا ہوا ہے. زبردست. تو یہ چیزیں سخاوت، مہر و الفت اور وفاداری کا جذبہ واقع ہے سر. تو یہ جو پکچر لوگ دکھا رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اس میں، کہ وہاں بندوقوں کی زبانیں بولی جاتی ہے اور یہ قتل ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہیں. یہ شاید پچھلی اس میں وہ بھی میں ہوں. اب لوگ بہت تبدیل ہو چکے ہیں سر. آپ اچھا، سیاحت کے کیا مواقع ہیں؟ تمام لوگوں کو کہ آپ آئیں دیکھیں. ضرور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بالکل کریں گے. سیاحت کے کیا مواقع ہیں؟ ظاہر ہے جب انفراسٹرکچر نہیں ہے تو سیاحت تو وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے سر. جو اسپیشلی جو بیکورڈ ایریاز ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سڑکیں بھی نہیں ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں پیدل چلنے کے راستے بھی نہیں ہوتے ہیں سیزن میں. صحیح. وہاں تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور جہاں ہے وہ فنکشنل ہی نہیں ہے، اس میں نہ میڈیسنز ہیں نہ اور کچھ مثلاً جو چیزیں ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں ہے. ذریعہ روزگار اکثریت کیا ہے وہاں پہ؟ ایگریکلچر. اور اس طرح مثلاً وسائل وہاں ہے، جس طرح کوہستان میں نیچرل سورسز بہت زیادہ ہیں. کرمائٹ ہو گیا، اسی طرح دوسرے جو پیراڈاٹ، یہ اپر کوہستان قیمتی پتھر جو ہے سپٹ ویلی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھی قیمتی پتھر ہے. اسی طرح اور بھی قیمتی پتھر وہاں مل جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے وسائل نہیں ہے کہ لوگ وہاں سے نکال کے ٹھیک ہے مطلب کر رہے ہیں. جو جس طرح وہ ہو رہا ہے، روزگار چل رہا ہے، لیکن خاص نہیں ہے سر.